بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب وقار، بندے کی جتنی بھی نیکیاں ہوں زندگی میں، دنیا میں، بندے نے جو بھی اعمال کیے ہوں، لیکن اگر بوقت وصال اس کا ایمان ضائع ہو جائے تو وہ نیکیاں، وہ اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ جس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا اس کے اعمال بھی کام آ جائیں گی، اس کی نیکیاں بھی کام آ جائیں گی۔ اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا تو وہ نیکیاں، وہ نیک اعمال وہ پانی کی طرح بہہ جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی، اس بندے کی دنیا آخرت تباہ ہو جائے گی۔ اس لیے ہر وقت ذوق شوق کے ساتھ ایمان کی طلب کیا کریں، دعا کیا کریں، اکثر دعا کیا کریں کہ مولا زندگی کامل اسلام والی اور موت کامل ایمان والی عطا فرما۔ احباب وقار، یہ اللہ تعالیٰ کی تدابیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہر وقت بندے کو خوف زدہ رہنا چاہیے، ہر وقت بندے کو فکر میں رہنا چاہیے۔ بزرگ فرماتے ہیں ایمان اتنی قیمتی چیز ہے، اللہ رب العالمین ہر چیز بن مانگے عطا فرما دیتا ہے، لیکن ایمان جب تک بندہ ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، طلب کے ساتھ اس کو نہ مانگے، اللہ تعالیٰ عطا ہی نہیں فرماتا ہے۔ تو خاتمہ ایمان پہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم چیز ہے۔ اب ایک واقعہ میں جناب کی گوش گزار کرتا ہوں، جس سے اندازہ لگانا کہ ساری زندگی کی نیکیاں، ساری زندگی کے نیک اعمال اگر خاتمہ ایمان پہ نہ ہو تو سب برباد ہو جاتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اس بات کو، علامہ شعیب حریفش 6ویں صدی کے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کعبہ شریف کا طواف کرنے کے لیے کعبہ شریف میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کر زاروں کی طرح رو رہا ہے اور ایک ہی دعا مانگ رہا ہے، مولا میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، مجھے ایمان کی موت عطا فرمانا، خاتمہ ایمان پہ کرنا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اللہ کے بندے تجھے اور کوئی دعا نہیں آتی؟ اور کہنے لگا، حضور جو ماجرا میں نے دیکھا، اگر آپ دیکھیں تو آپ بھی صرف یہی طلب کریں۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا تم نے دیکھا؟ تو اس نے عرض کی، حضور میرا ایک بھائی تھا جس نے 40 سال مسجد پاک کی بلوس خدمت کی، 40 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اس نے 40 سال بلا معاوضہ مسجد میں اذانیں دی، مؤذن تھا وہ۔ لیکن 40 سال گزر جانے کے بعد جب وہ بیمار ہوا، اس کا آخری وقت آیا، تو اس نے گھر والوں سے کہا کہ مجھے قرآن پاک لا کے دو۔ گھر والوں نے کہا چلو آخری وقت ہے، قرآن کریم کی برکات اسے حاصل ہوں گی۔ اس نے قرآن پاک جب منگوایا، قرآن کریم ہاتھ میں پکڑ کر کہنے لگا، تمام گھر والے گواہ ہو جاؤ، نعوذ باللہ من ذالک، میں اس قرآن کریم کا انکار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، نقل کفر ماشاء، میں اس قرآن کریم کا انکار کرتا ہوں، میں اس قرآن کریم کے احکامات کا انکار کرتا ہوں، میں عیسائی مذہب قبول کرتا ہوں۔ 40 سال کی مسجد کی خدمت، 40 سال بلا معاوضہ اس کا اذانیں پڑھنا بھی اس کے کام نہ سکا۔ کیوں؟ کہ خاتمہ ایمان پہ نہ ہوا، عیسائی مذہب قبول کر کے مر گیا۔ اس نے کہا، حضور ایک میرا دوسرا بھائی بھی تھا، 30 سال اس نے مسجد کی خدمت کی، 30 سال اس نے بلا معاوضہ اذانیں پڑھی، لیکن جب آخری وقت آیا تو اس کا حال بھی یہی ہوا، وہ بھی عیسائیت کا مذہب قبول کر کے مرا۔ آپ نے پوچھا یہ بتائیں کہ ان کا جرم کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا، کون سا ایسا گناہ کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ جاتے وقت ایمان بھی ضائع کر بیٹھے؟ تو اس اللہ کے بندے نے عرض کی، حضور ان کے صرف 2 جرم تھے، 2 گناہ تھے ان کے۔ آپ نے فرمایا کون سے؟ تو اس نے عرض کی، حضور ایک تو جرم ان کا یہ تھا کہ وہ غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے، غیر محرم عورتوں میں دلچسپی لیتے تھے، ان کو آتے جاتے دیکھنا، ان سے لطف اندوزی ہونا۔ دوسرا جرم ان کا حضور یہ تھا کہ وہ بے ریش بچوں کے ساتھ
بے تکلفانہ زندگی گزارتے تھے، بے ریش بچوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے نہیں تھے۔ بس یہی ان کے دو جرم تھے کہ جن کی وجہ سے جاتے وقت انہیں ایمان بھی نصیب نہ ہوا، 40 سال کی مسجد کی خدمت بھی ان کے کام نہ آ سکے، 40 سال بے لوث اذانیں پڑھنا بھی ان کے کام نہ سکا۔ ان دو گناہوں کی نحوست ایسی پڑی، جاتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا۔ ایسے کئی اعمال ایسے ہیں، برے اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست ایسی پڑتی ہے کہ بندے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، جس کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ ہوا، ایمان نصیب نہ ہوا، ایمان ضائع کر بیٹھا، سمجھے اس کی ہر چیز تباہ و برباد ہو گئی، وہ جہنم کا ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن کے رہ جائے گا۔ اس لیے اپنے ایمان کی فکر کریں، اپنے ایمان کی فکر کریں، دعا کیا کریں اللہ رب العالمین ہمیں زندگی کامل اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔